السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری نوکرانی میرے بیٹے کو دیکھ کر عجیب سے انداز سے پیار کرتی۔ میں اکثر سوچ میں پڑ جاتی۔ ایک روز میں اپنے بیٹے کا دودھ لینے کچن میں گئی اور واپس لوٹی تو نوکرانی اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر غصے سے میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے اس کو کھینچ کر تھپڑ مارا اور اسی وقت گھر سے نکال دیا۔ لیکن جب میرا بیٹا 20 سال کا ہوا تو ایک روز یہ حقیقت جان کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میرا نام شگفتہ ہے اور میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جہاں ہر چیز کی بھرمار تھی۔ ہمارے پاس دولت تھی، زمینیں تھیں، نوکر چاکر تھے، مہنگی گاڑیاں تھیں اور شہر میں سب سے ہمیں ایک معزز اور امیر گھرانے کے طور پر جانے جاتے تھے۔ میں اپنے خاندان میں سب سے حسین مانی جاتی تھی۔ ہر محفل میں جب میں جاتی تو لوگ میری تعریفیں کرتے کہ شگفتہ تو جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ میری نازک سی رنگت، لمبے گھنے بال اور بڑی بڑی آنکھیں سب کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ میرا غرور بھی اسی شان اور شوکت کی وجہ سے تھا اور میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ میری شادی ایک خوبصورت اور جوان اور ہر لحاظ سے بہترین لڑکے سے ہوگی جو میرے خوابوں کا شہزادہ ہوگا۔ لیکن ایک دن خبر آئی کہ میرے لیے رشتہ آیا ہے اور رشتہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے کزن شعیب کا تھا۔ شعیب میرے والد کے بھائی کا بیٹا تھا، لیکن وہ شکل و صورت کے لحاظ سے میرے معیار سے بہت نیچے تھا۔ وہ ایک بدصورت اور بیزار سا آدمی تھا جس کے چہرے پر ہمیشہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور بھاری پن رہتا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی جیسے بیگانہ تھی۔ وہ مجھ سے 10 سال بڑا تھا اور اس کے چہرے کی جھریاں اور بالوں میں آتی سفیدی صاف بتا رہی تھی کہ وہ اپنی جوانی کھو چکا ہے۔ شعیب کے پاس بے پناہ دولت تھی، حویلی تھی، گاڑیاں تھیں اور ایک کامیاب کاروبار تھا، لیکن حسن اور جوانی اس کے پاس نہیں تھی۔ جب اس نے رشتہ بھیجا تو یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی تھی اور چڑ بھی گئی تھی کیونکہ میں تو اپنے آپ کو ایک نازک خواب سمجھتی تھی اور شعیب میرے خوابوں کے رنگ سے میل نہیں کھاتا تھا۔ میں نے دل میں اور بھی زبان سے بھی کہہ دیا کہ میں تو شعیب کے ساتھ اپنی قبر بھی نہ بنواؤں۔ شادی کرنا تو دور کی بات ہے، لیکن میرے گھر والوں نے میری ایک نہ سنی اور ان کے نزدیک مرد کی شکل کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ان کے خیال میں مرد کی پہچان اس کی کمائی اور گھرانے کی حیثیت سے ہوتی ہے، اور شعیب کے پاس یہ دونوں چیزیں بے تحاشا تھیں۔ انہوں نے کہا کہ شعیب ایک عزت دار اور مالدار آدمی ہے، نوکر چاکر ہیں، حویلی ہے، گاڑیاں ہیں اور پیسہ ہی پیسہ ہے۔ اس سے بہتر رشتہ ہمیں کہاں ڈھونڈنے کو ملے گا۔ میں ضد کرتی رہی، میری آنکھوں میں آنسو بھی آئے، لیکن کسی نے میری نہیں سنی اور ایک دن انہوں نے ہاں کر دی۔ شادی کی تیاریاں ہوئیں اور میں ایک گڑیا کی طرح تیار ہو گئی، لیکن میرا دل اندر سے خالی تھا۔ نکاح ہوا، مہمان آئے اور سب نے دعائیں دیں، لیکن میرے دل پر جیسے بوجھ رکھا ہوا۔ شادی کی پہلی رات جب شعیب کمرے میں آیا تو میں نے سیدھا کہہ دیا کہ مجھ سے دور رہو تو بہتر ہے۔ وہ میری بات سن کر خاموش رہا اور محبت سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، جب تمہارا دل چاہے تب تم خود میرے پاس آ جانا۔ میں نے بھی سرد لہجے میں کہا کہ ٹھیک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس گھر میں ہر آسائش تھی، نوکر چاکر تھے، عزت مل رہی تھی، اچھا کھانا پینا اور سب چیزیں تھیں، ان چیزوں کو انجوائے کر رہی تھی، لیکن شعیب کی طرف میرا دل پھر بھی نہیں مائل ہو رہا تھا۔ اس گھر میں ایک نوکرانی تھی، روبینہ۔ وہ تقریباً میری ہی عمر کی تھی۔ اس کا چہرہ کھلا اور بات کرنے کا انداز دوستانہ تھا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ اس کے بابا اس حویلی کے چوکیدار ہیں۔ وہ بچپن سے اسی گھر میں پلی بڑھی تھی اور وہ بات چیت میں بھی سمجھدار اور پڑھی لکھی لگتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ میری تھوڑی بہت بات چیت ہونے لگی تھی اور وہ کبھی کبھار میری تنہائی بھی بانٹ لیتی تھی۔ وہی روبینہ بار بار مجھے یہ بات کہتی کہ صاحب جی بہت اچھے انسان ہیں اور آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ اپنے مالک کے لیے عزت اور حقیقت جھلکتی تھی۔ وہ ہر بار مسکرا کر کہتی کہ صاحب جی نے تو خود مجھ سے کہا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کہتی تھی کہ آپ جانتی ہیں میری تو محبت کی شادی ہوئی ہے، اور صاحب جی بھی کہتے تھے کہ ان کی محبت کی شادی ہے۔ میں اس کی بات سن کر دل ہی دل میں جلتی تھی اور اس سے صاف کہہ دیتی تھی کہ صرف تمہارے صاحب جی کی صرف طرف سے محبت ہے، میری طرف سے ایسی کوئی محبت نہیں ہے۔ روبینہ میری بات سن کر کبھی مسکرا دیتی اور کبھی سنجیدہ ہو کر کہتی کہ آپ ایسا نہ کریں، وہ بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے ہمیشہ ایک لحاظ کا خیال رکھا اور غریبوں کو کھانا کھلاتے، محتاجوں کو کپڑے دیتے ہیں اور ہم سب نوکروں کو بھی اپنے گھر کے افراد جیسا مانتے ہیں۔ وہ کہتی تھی کہ جو انسان اچھا ہوتا ہے وہی اچھا شوہر بھی ہوتا ہے، لیکن میں ہر بار اس کو بات کر رد کر دیتی اور کہتی کہ نہیں،
اچھا ہم سفر وہی ہوتا ہے جو خوبصورت ہو، جو آپ کے جوڑ کا ہو، اور یہ شخص میرے جوڑ کا نہیں ہے۔ میں اپنی ضد پر قائم رہی اور شعیب کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ جب میری زندگی کا رخ بدلنے لگا۔ میں بیمار پڑ گئی۔ تیز بخار نے مجھے نٹھال کر دیا اور میں بستر سے اٹھ بھی نہ سکتی تھی۔ رات شعیب نے میری خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور ساری رات میرے پاس بیٹھا رہا، میرے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتا رہا، میرے پاؤں دباتا رہا اور بار بار میرے ماتھے کو چھو کر دیکھتا کہ بخار کم ہوا کہ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں فکر اور دل میں سچی محبت نظر آ رہی تھی اور وہ بار بار یہ کہتا کہ شگفتہ تم ٹھیک ہو جاؤ، بس یہی میری دعا ہے۔ اس رات مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شعیب صرف ایک شوہر نہیں بلکہ ایک ایسا انسان ہے جو میری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے اور جو مجھے خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی محبت کی گرمی نے آہستہ آہستہ میرے دل کی برف کو پگھلا دیا اور میرا دل اس کی طرف مائل ہونے لگا۔ آخرکار میں نے خود سے یہ مان لیا کہ شعیب میرا شوہر ہے اور میں بھی ایک شریف خاندان کی لڑکی ہوں۔ میری زندگی میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جب شوہر میرا امیر ہو اور وہی آپ کو مہنگے تحفے دے، اچھے اچھے کپڑے لے کر آئے اور آپ جس چیز پر ہاتھ رکھیں وہ فوراً لا دے تو محبت ہو ہی جاتی ہے۔ مجھے بھی محبت ہو گئی اور یوں ہماری ازدواجی زندگی کی اصل شروعات ہو گئی۔ شعیب کا پورا خاندان تھا مگر وہ سب اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ یہ حویلی سراسر میری تھی مگر اس کا آنا جانا اور باتوں میں دخل دھیرے دھیرے لوگوں نے یہ سوال اٹھانا شروع کیا کہ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے لیکن اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ تو یہ سوال ایک کاٹنے کی طرح میرے دل میں چبھتا اور یہ حقیقت تھی کہ اولاد واقعی ہی نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ ایک دن یہ خبر بھی ملی کہ روبینہ ماں بننے والی ہے۔ اس کا شاید ابھی پہلا مہینہ چل رہا تھا کہ ایک دن میری بھی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ بخار اور کمزوری نے مجھے ہلنے جلنے کے قابل نہ چھوڑا۔ شعیب فوراً مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے اور راستے میں وہ بار بار میرا ہاتھ پکڑ کے کہتے کہ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو مسکراتے ہوئے کہا کہ مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ بڑے بڑے خاندانوں میں جب عورتیں بچہ پیدا کرتی ہیں تو ان کی عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ میں نے اپنی ساس کو یاد کیا جنہوں نے ایک بار کہا تھا کہ اگر بیٹی بھی پیدا ہوئی تو میں تمہارے لیے سونے کے کنگن بنوا کر دوں گی۔ مجھے کبھی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ سوچ کر دل خوش ہو گیا کہ اگر پہلے ہی سب کچھ ہے اور اس کے ساتھ مزید عزت اور پیار بھی ملے تو اس میں کیا برا ہے۔ 9 مہینے اسی خوشی میں گزر گئے۔ اگرچہ طبیعت اکثر خراب رہتی تھی اور کبھی کبھار شدید کمزوری محسوس ہوتی تھی لیکن دل میں بچے کے آنے کی امید سب دکھ درد کو برداشت کروا دیتی تھی۔ دن رات گزرتے گئے اور ہر مہینے شعیب میرے چیک اپ کروانے کے لیے لے کے جاتا اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا، کبھی پھل لاتا، کبھی دودھ پلانے پر اصرار کرتا اور ہر وقت مجھے پر نظر رکھتا کہ میں تھک نہ جاؤں۔ پھر ایک دن کچھ عجیب ہو گیا، درد اچانک شروع ہو گئے۔ حالانکہ ابھی وقت باقی تھا۔ میں چیک اپ کے لیے اسپتال گئی مگر ڈاکٹر نے کہا کہ آج ہی ڈیلیوری ہوگی۔ میں یہ سن کر گھبرا گئی لیکن ڈاکٹر کی بات ماننا پڑی۔ انہوں نے کہا کہ نارمل ڈیلیوری ہوگی اور میں نے سوچا کہ اللہ خیر کرے، لیکن اچانک مجھے بے ہوش کر دیا گیا۔ میرے دل میں شک پیدا ہوا کہ شاید کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں مجھے نہیں بتایا جا رہا، مگر میں اکیلی نہیں تھی، شعیب میرے ساتھ تھے اور ہر پل معاملے کو سنبھال رہا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو ایسا لگا کہ جیسے میں کسی اور دنیا سے لوٹ کر آئی ہوں۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ 1 ہفتے بعد میری ہوش آئی ہے۔ سب نے بتایا کہ میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی، کوئی پیچیدگی پیدا ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے میری جان بھی بچا لی اور ہمارا بیٹا بھی صحیح سلامت پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور بہت پیار اور محبت تھا جیسے کوئی گڑیا ہو۔ میں نے فوراً اس کا نام احمد رکھا کیونکہ یہ نام ہمیں پسند تھا۔ بعد میں نے ارد گرد دیکھا تو روبینہ نظر نہیں آئی۔ میں نے پوچھا کہ روبینہ کہاں ہے تو پتہ چلا کہ وہ چھٹی پر ہے اور 2 ہفتے بعد واپس آئے گی۔ جب وہ آئی تو میں نے اس کو دیکھتے ہی کہا کہ تمہارے یہاں پیدائش ہو گئی، کیونکہ اس کے چہرے اور انداز سے لگ رہا تھا کہ کچھ ہوا ہے۔ وہ آہستہ آواز میں بولی کہ جی پیدائش ہوئی تھی مگر میرا بیٹا مردہ پیدا ہوا تھا اور مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ سن کر میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تم پریشان نہ ہو، آج سے تمہارا کام صرف میرے بیٹے کا خیال رکھنا ہے۔ اگر تم اس کا خیال رکھو گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ وہ یہ سن کر خوشی سے مسکرا دی اور کہا کہ ضرور بی بی جی، میں یہ کام ضرور کروں گی۔ اس کے بعد زیادہ تر میرا بیٹا وہی سنبھالتی تھی کیونکہ مجھے اپنی اولاد سے محبت تو بے حد تھی لیکن سارا دن اس کی گود میں لے کر سنبھال کر رکھنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ میں احمد کو روبینہ کے پاس چھوڑ دیتی اور خود
شعیب کے ساتھ سیر کو نکل جاتی، کبھی ہم کسی باغ میں چلے جاتے، کبھی ڈنر پر یا شہر کے کسی اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاتے۔ اللہ نے ہمیں بیٹا دے دیا تھا، اس لیے سب لوگ کی زبانیں بند ہو گئی تھیں۔ زندگی سکون سے گزر رہی تھی اور ہر دن پہلے سے بہتر محسوس ہوتا تھا۔ میرا بیٹا اب تھوڑا بڑا ہونے لگا تھا، اس کی معصوم باتیں اور چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے گھر مہکنے لگا تھا۔ وہ تقریباً 2 ڈھائی سال کا ہو چکا تھا اور دوڑ بھاگ بھی کرنے لگا تھا، لیکن ایک بات میں نے غور کی کہ وہ روبینہ سے کچھ زیادہ ہی مانوس ہو چکا تھا۔ وہ ہر وقت اس کے پاس رہنا چاہتا تھا اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ روبینہ کی گود سے لینا بھی مشکل ہو جاتا۔ اگر میں اسے اپنی گود میں لیتی تو وہ ضد کرتا کہ کھانا بھی روبینہ کے ساتھ کھائے گا۔ وہ اسے روبی روبی کہہ کر بلایا کرتا تھا۔ روبینہ بھی اس پر جان چھڑکتی۔ روبینہ جب احمد کے گلے لگاتی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے صدیوں کی بچھڑی ہوئی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ممتا تھی، جیسے وہی اس کی دنیا ہو۔ زیادہ تر وقت وہ روبینہ کے ساتھ ہی گزارتا تھا۔ کبھی وہ اسے کہانیاں سناتی، کبھی کھلونے دیتی اور احمد خوشی خوشی اس کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ ایک دن میں اسے روبینہ کے پاس چھوڑ کر کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ جب واپس آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ روبینہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور احمد اس سے چپکا ہوا گہری نیند سو رہا تھا۔ دونوں کے چہرے پر سکون تھا، لیکن یہ منظر میرے لیے کسی جھٹکے سے کم نہ تھا۔ میں نے فوراً روبینہ کو آواز دی اور کہا کہ دیکھو، تم اس گھر کی نوکرانی ہو اور یہ اس گھر کے مالک ہیں، تو ہمارے ساتھ اس کا اتنا مانوس ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی کہ ذرا دور دور رہا کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے دل میں یہ بات بھی تھی کہ آخر یہ نوکرانی ہے، پتہ نہیں آج بھی کپڑے دھوتی ہے یا نہیں۔ اس کے کپڑے بھی اکثر گندے ہوتے ہیں اور میرا بیٹا اس سے حد سے زیادہ مانوس ہو جاتا ہے۔ مجھے پسند نہیں آتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ احمد روبینہ کو ماما ماما کہہ کر پکارتا رہا۔ اس دن تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ اب اس معاملے میں کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے کمرے سے گزر رہی تھی کہ روبینہ کو آہستہ آہستہ بات کرتے ہوئے سنا۔ اس کی آواز احمد کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں ٹھہر گئی اور دھیان سے سننے لگی۔ روبینہ میرے بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ احمد مجھے ماما بولو، مجھے ماما بولو۔ اس کی آواز میں ایک ضد اور پیار ملا ہوا تھا۔ احمد بھی ہنستے ہوئے بار بار کہہ رہا تھا کہ ماما، اور پھر کہتا تھا کہ ماما، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں نے کمرے کے اندر جھانکا تو دیکھا کہ احمد اس کے گلے لگ رہا ہے اور روبینہ اسے ایسے تھامے ہوئے تھی کہ جیسے وہ اس کا اپنا بیٹا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا تھا کہ میں جیسے آگ بھڑک اٹھی اور ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر روبینہ کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف نظر آیا، پیچھے ہٹ گئی اور میرا بیٹا بھی ڈر کے ایک دم خاموش ہو گیا۔ میں نے غصے سے کہا کہ تم فوراً اس گھر سے نکل جاؤ۔ آج سے تمہاری نوکری بھی ختم اور یہ بھی سن لو کہ تم مجھے اس گاؤں میں نظر نہ آنا۔ روبینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ بی بی جی ایسا نہ کریں، احمد کے بغیر کیسے رہوں گی؟ میرا غصہ اور بڑھ گیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ احمد کے بغیر کیسے رہو گی؟ احمد کوئی ہوا، پانی یا آکسیجن ہے جس کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتی؟ ہم خود اسے پال لیں گے۔ روبینہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے بغیر وہ کھانا نہیں کھاتا، رات کو سوتا نہیں ہے، یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ میں نے غرور سے جواب دیا کہ میں اس کی ماں ہوں، میں تم سے زیادہ بہتر اس کا خیال رکھ سکتی ہوں، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا سکتی ہوں، اپنے گلے سے لگا کر سلا سکتی ہوں، اور کوئی بن ماں کے بچہ تھوڑی ہے۔ وہ بار بار گڑ گڑاتی رہی، معافی مانگتی رہی کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ میں نے ایک نہ سنی بلکہ نوکروں کو بلایا اور اس کا سامان باہر پھینکنے کا حکم دے دیا۔ میں نے پیسے بھی دیے، مگر اس انداز سے کہ جیسے اس کے منہ پر مار رہی ہوں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی اس گھر کے آس پاس نہ دکھنا۔ اس وقت میرے شوہر شعیب بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ ایک ہفتے بعد جب وہ واپس آئے تو یہ سب ہو چکا تھا۔ اس نے سب سنا تو مجھ سے کہا کہ تم نے روبینہ کے ساتھ بہت برا کیا، یہ اچھا نہیں ہوا۔ میں نے تیز لہجے میں کہا کہ یہ میری مرضی ہے، میں اپنی نوکرانی کے ساتھ جو چاہوں کروں، اس کی حرکتیں ہی ایسی تھیں، ہمارے بیٹے کو ہم سے دور کر رہی تھی۔ شعیب مسلسل کہتا رہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اس کے بعد احمد کو سنبھالنا میرے لیے واقعی بہت مشکل ہو گیا۔ ایک ہفتے تک اس نے مجھے بہت پریشان کیا۔ وہ کھانا ٹھیک سے نہیں کھاتا تھا، رات کو سوتے سوتے اچانک اٹھ جاتا اور رونا شروع ہو جاتا، گھنٹوں کھیلنے کا دل نہیں کرتا تھا اور کبھی ضد کرتا کہ روبی کو بلاؤ، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے اپنی عقل سے کام لینا ہوگا۔ میں نے اس کے لیے 2-3 لاکھ روپے کے مہنگے کھلونے خریدے، بڑے بڑے ریموٹ کنٹرول گاڑیاں اور گڈے گڑیاں، ہر وہ چیز
اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ سکے۔ میری یہ ترکیب کام کر گئی۔ احمد کھلونوں میں اتنا مصروف ہو گیا کہ روبینہ کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملا۔ اٹھتے ہی کھلونوں میں لگ جاتا اور سونے تک اس کی کھلونوں میں کھیلتا رہتا۔ آہستہ آہستہ اس کی عادت بدل گئی اور وہ روبینہ کو بھول گیا۔ کچھ مہینے بعد میں نے اسے اسکول میں داخل کروا دیا اور یوں اس کی زندگی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا۔ میرے دل کے اندر ایک خلش ہمیشہ رہتی تھی کہ اکثر لگتا تھا کہ میں ایک ماں کے طور پر ناکام ہو چکی ہوں۔ میرا بیٹا نہ تو میرے ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا اور نہ ہی رات کو میرے پاس سویا کرتا تھا۔ وہ اپنا کھانا خود کھانے کی کوشش کرتا، آدھا کھانا زمین پر گر جاتا، لیکن پھر بھی وہ ضد کرتا کہ خود کھاؤں گا۔ میں دیکھتی رہتی کہ وہ ہاتھ سے چاول گرا رہا ہے یا سالن بہا رہا ہے، مگر پھر بھی اپنی ضد پر قائم رہتا اور کپڑوں بھی گندا کر دیتا۔ اپنے باپ کے ساتھ ایک الگ ہی رشتہ بن گیا تھا اور وہ اس سے کھل کر بات کر لیتا تھا، اس کے ساتھ کھیلتا اور ہر بات شیئر کرتا۔ جبکہ کہتے ہیں کہ بیٹے تو ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر عورت مجھ سے کہتی کہ تم نے احمد کو اپنا دودھ نہیں پلایا، اس لیے وہ تم سے دور ہو گیا۔ اس لیے ایسا ہے کہ اگر بیٹی ہوتی تو تم سے زیادہ پیار کرتی، اور کہتے ہیں کہ کچھ بچوں کی فطرت ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ ماں سے زیادہ باپ کے قریب ہوتے ہیں۔ اور کوئی یہ مشورہ دیتا کہ تم نے اسے کھلونے میں لگا دیا، اس لیے وہ فون اور کھلونوں میں مصروف ہو گیا، تمہارے پاس آ کر بھی کبھی تمہیں ماما کہہ کر نہیں بلایا۔ اس سب کی ذمہ دار روبینہ تھی، اور 3 ساڑھے 3 سال جو اس نے میری بیٹی کے ساتھ گزارے، اسی نے احمد کو بگاڑ دیا، اسی نے اسے میری گود سے دور کر دیا، اسی نے ایک ماں اور خوبصورت لمحے چھین لیے۔ میں اسے دل سے بد دعا دیتی تھی کہ اللہ کبھی اس کا بھلا نہ کرے۔ میں اس سے نفرت کرتی اور سوچتی تھی کہ اگر وہ نہ ہوتی تو میرا بیٹا آج میرے پاس ہوتا اور میرے ساتھ کھیلتا اور میرے ہاتھ سے کھانا کھا لیتا۔ وہ کہاں گئی اور کہاں نہیں، کس حال میں ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ حالانکہ وہ غریب تھی اور شاید بہت مشکل حالات میں ہوگی، مگر میں نے کبھی اس کی فکر ہی نہیں کی، کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے صرف غصہ اور کینہ تھا۔ اس سب کے بعد میں نے بہت کوشش کی کہ میری کوئی اولاد ہو، چاہے بیٹا یا بیٹی، مگر اللہ نے میرے نصیب میں مزید اولاد نہیں لکھی۔ کئی بار علاج کروایا، دعائیں کی، تعویذ لیے، لیکن سب بیکار، اور وقت کا پہیہ اسی طرح گھومتا ہوا 20 سال گزر گئے۔ مگر چہرے پر کچھ مجھ سے مشابہت تھی۔ ہم نے اسے ہمیشہ لاڈ پیار اور ناز و نخرے میں رکھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بگڑ گیا۔ اس کی عادتیں کچھ ایسی تھیں کہ وہ چیختا چلانے لگتا، اسے مہنگی چیزوں کا شوق تھا، اسپورٹس کار خریدنا، آئی فون کے لیے نئے ماڈل لینا اور نئے لیپ ٹاپ، گھومنے پھرنے، پارٹی کرنے اور ہلا گلا کرنے میں زیادہ وقت گزارتا تھا۔ گھر آ کر بھی وہ کمرے میں بند رہتا یا فون لگاتا، گویا ہمارا بیٹا ہم سے جسمانی طور پر گھر میں رہتا تھا مگر دل سے کہیں اور تھا۔ میں اس وقت کے ہاتھوں بوڑھی ہو چکی تھی اور نہ وہ پہلے والے شوق باقی رہے تھے۔ خوبصورت کپڑوں کا جنون نہ تھا جو اتنے خریدتے تھے۔ میرے جسم میں بیماریاں بھی آہستہ آہستہ جگہ کرنے لگی تھی۔ شوہر کے ساتھ زندگی کا بڑا حصہ اچھا گزرا تھا، ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا، میرا سہانا بنا۔ اس کی بیماری نے مجھے بھی اندر سے بیمار کر دیا، کیونکہ میں بہت زیادہ ٹینشن میں رہتی تھی۔ اس کا ہر رہنا اور درد میرا اپنا درد بن گیا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ تھوڑی تازہ ہوا لیتی ہوں، بازار تک پیدل جاؤں، پھل اور فروٹ خرید لوں شوہر کے لیے، تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں اور میری بھی تھوڑی واک ہو جائے۔ میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بازار پہنچی تو اچانک میری نظر ایک طرف سڑک کے کنارے پر پڑی۔ وہاں ایک عورت سموسوں کی ریہڑی لگائے کھڑی تھی اور گاہکوں کو پیکٹ بنا کر دے رہی تھی۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور چہرے پر تھکن کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ ہاتھ تیل میں بار بار ڈالتے ہوئے جل بھی گئے تھے اور تیل کے دھبے کپڑوں پر جمے ہوئے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا تو ایک دم پہچان گئی، وہ تو روبینہ تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی پہچان گئی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی کہ بس کچھ نہیں، اپنی روزی روٹی کما رہی ہوں، ساری زندگی غربت میں ہی گزار دی، کوئی ترقی نہیں کی۔ وہ آہستہ سے بولی کہ کیا کرتی ترقی کر کے، بیٹا مر گیا تھا۔ اور اس کی آنکھوں میں ایک پرانا اور درد جھلکنے لگا۔ بس وہ جو میرا بیٹا اس دنیا سے گیا تھا، اس کے بعد اللہ نے کوئی اور اولاد نہیں دی، شوہر بھی چھوڑ کر چلا گیا، آپ نے بھی چھوڑ دیا، تو زندگی بڑی مشکل ہو گئی۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک لمحے کے لیے ہلکا سا دکھ اٹھا۔ میں نے سوچا کہ وہ کچھ نہ سہی، کم از کم میں اسے مہینے کے کچھ پیسے ہی دے دیتی تو یہ غریب عورت یوں سڑک پر دھوپ نہ کھاتی۔ ہاتھوں پہ جلنے کے نشان صاف نظر آ رہے تھے، اس کے چہرے پر وقت کے نشانات اور تھکن کے آثار تھے، گویا ساری زندگی کے دکھ اس کے وجود میں اتر گئے۔ میں اپنی حیثیت اور غرور سے واقف تھی، میں بڑی امیر عورت تھی
اور یہ بات بھی جانتی تھی کہ میں اس سے معافی مانگنے نہیں جا سکتی، کیونکہ دل کے کسی کونے میں ابھی بھی وہ پرانا غرور موجود تھا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور کہا کہ چھوڑو یہ سب کام، واپس آ جاؤ اپنی نوکری پر۔ وہ چونک کر بولی کہ کیا واقعی؟ میں نے کہا کہ ہاں، کل سے واپس حویلی آ جانا اور وہیں رہنا۔ اب تمہاری عمر بھی اتنی ہو گئی ہے، تمہیں کہاں گرمی میں کھڑے پکوڑوں سموسے بیچتی رہو گی۔ اگر تم اس وقت معافی مانگ لیتی تو میں تمہیں گھر سے نہیں نکالتی۔ اس نے سر جھکا لیا اور خاموش۔ میں نے دوبارہ کہا کہ بس کل سے آ جانا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نمی سی اتر آئی اور اس نے آہستہ سے کہا کہ ٹھیک ہے۔ صبح کا وقت تھا، سورج ابھی پوری طرح چمکا بھی نہیں تھا، ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی، اور میں نے حویلی کے بڑے دروازے سے روبینہ کو آتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا بیگ تھا جس میں شاید اس کا سارا سامان تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور ایک عجیب سی جھجک بھی، جسے برسوں بعد اپنا پرانا گھر دیکھ رہی ہو۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو میرے دل میں ایک لمحے کی پرانی یاد تازہ ہو گئی۔ اتنے میں احمد بھی تیار ہو کر اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جانے کے لیے نکل رہا تھا، اور جینس اور شرٹ پہنے ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں تیزی سے نیچے اترا۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر روبینہ پر پڑی، وہ ایک دم رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں پہچان کی چمک آ گئی۔ میں نے موقع دیکھ کر کہا کہ احمد، یاد ہے؟ یہ روبینہ ہے، تمہاری آیا۔ جب وہ تمہیں چھوڑ کر گئی تھی تم تقریباً 4.5 سال کے تھے۔ احمد کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، آہستہ آہستہ روبینہ کے قریب آیا اور سر جھکا کر سلام کیا۔ روبینہ کے چہرے پر خوشی اور دکھ دونوں ایک ساتھ اتر آئے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اسی لمحے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ احمد کو ایسا کہنے گلے لگا لیا۔ لیکن میں نے دل میں سوچا کہ 20-22 سال بعد پہلی ملاقات ہے، شاید اس لیے جذبات اتنے بڑھ گئے۔ روبینہ نے احمد سے ملنے کے بعد میرے شوہر کی خیریت بھی پوچھی اور وہ آہستہ آہستہ اس کے کمرے میں گئی، میرے شوہر کے بستر کے پاس جا کر بیٹھ گئی، ان کے ہاتھ تھام کر دعا دی۔ میرا شوہر بھی اس سے عزت اور محبت سے ملا۔ اس کے بعد ایک عجیب بات ہوئی۔ احمد جو کبھی مجھ سے نہیں پوچھتا تھا کہ میرا دن کیسا گزرا، کچھ کھایا نہیں کھایا، وہ واپس آتے ہی پوچھنے لگا کہ روبینہ کہاں ہے، کیا انہوں نے کھانا کھا لیا، کیا وہ آرام کر رہی ہیں۔ میں حیران رہ گئی، یہ کیسے ممکن ہے۔ اس کے ساتھ باہر ہوٹل میں کھانا کھایا اور اس کے لیے میٹھے کا بھی خاص آرڈر دیا، پھر ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تاکہ اس کے ہاتھوں پر جو جلنے کے نشانات تھے اس کا علاج ہو سکے۔ ڈاکٹر نے خاص مرہم دی اور روبینہ کے چہرے پر سکون آ گیا۔ پھر سے ایک پرانی جلن جاگی۔ ایک دن میں نے برداشت نہ کر کے احمد سے پوچھ ہی لیا کہ تم روبینہ کے لیے یہ سب کیوں کرتے ہو؟ احمد نے مسکرا کر کہا کہ پتہ نہیں ماں، مجھے اس کے لیے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی ہے۔ ان کو میری مدد کی ضرورت ہے اور مجھے یہ مدد کرنی اچھا لگتا ہے۔ اس نے بڑے سکون سے جواب دیا تھا، ماں آپ تو میری ماں ہیں، یہ حقیقت کوئی نہیں بدل سکتا، اور میں نے آپ کے ساتھ کبھی بدتمیزی بھی نہیں کی۔ میں اس جواب پر کچھ خاموش ہو گئی، پھر چپ چاپ کمرے میں واپس چلی گئی۔ میں نے احمد کے لیے روزانہ اپنے ہاتھ سے کھانے بنانا شروع کر دیا۔ کھانا پکانے میں مجھے کچھ تسکین ملتی اور یہ خیال بھی تھا کہ شاید وہ دوبارہ میرے قریب آ جائے، مجھے سکون دے دے۔ احمد نے بھی روبینہ کی جانب پھر میلان دکھانا شروع کر دیا، اور جب وہ کھانا میرے ہاتھ سے لینے کے بجائے روبینہ کے ہاتھ سے جاتا تو دل کی دھڑکنیں ٹوٹتی۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ میرے دل میں شکریہ اور حسرت دونوں ایک ساتھ ٹھہرتے تھے۔ ایک دن جب میں اپنے بیمار شوہر کے بستر کے پاس بیٹھی تھی، اس نے میری طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیوں موڈ خراب ہے تمہارا؟ میں نے سادگی سے سب بتا دیا۔ روبینہ کو واپس لے آیا تو میں نے اچھا نہیں کیا، اور احمد اس کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ شوہر نے ایک طویل سانس لی اور پھر بولنا شروع کیا، تم نے مذاق بنایا ہوا ہے، کسی غریب کے ساتھ بے بسی کا مذاق بنا دیا ہے، کسی قسم کی عورت ہو تم۔ اس کے لہجے میں وہ تلخی جو 20 سالوں میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تم نے کتنے نخرے کیے میرے ساتھ، کیا سمجھتی تھی تم خود کو؟ سرخاب کی پروں سے اٹی ہوئی ہے۔ تم نے جس چیزوں کو محبت سمجھا وہ غالباً خواہش تھی۔ تم نے سوچا تھا کہ پیسہ اور شان سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جس نے اپنی مرضی چلائی، میں نے تمہاری ہر بات مانی۔ میری طرف غصے اور دکھ دونوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ میں نے میری عمر، میری غلطیوں اور بیٹے کی بگڑتی ہوئی حالت کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ یہ سب تمہاری نخرے بازی کا نتیجہ ہے۔ تم نے اس بچے کو وہ سب کچھ دیا جس سے وہ نرم نہیں بگڑا، بلکہ مجھے اپنی انا کا بڑا حصہ دکھائی دینے لگا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں نے اس گھر کو سنبھالا ہے، میں نے عزت بنائی ہے، میں نے بیٹے کو اچھے حالات میں رکھا،
مگر اب اس سنبھال لینے کے تنہا کر دیا۔ رات کو جب بستر پر لیٹی تو آنکھوں کے سامنے پورا حال بیاں یا میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ میں خاموشی سے رو رہی تھی، آنسو میرے دل کے اندر تھے۔ کوئی خرابی تھی کیا؟ میرا غرور میرے بیٹے کو مجھ سے دور لے گیا۔ اگلے دن میں نے احمد کو پاس بلا کر بٹھایا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چیز پکڑائی تھی جو وہ ہچکچایا، پھر کہنے لگا کہ میں نے روبینہ کو بازار لے جایا اور اس کے لیے کچھ چیزیں خریدی۔ میں نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے بڑے پختہ انداز میں کہا کہ اس میری مدد کی ضرورت ہے اور میں نے وہی کیا جو میرے دل میں آیا۔ اس کے انداز نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ دیا۔ میں نے اس کو ڈانٹا مگر میری آواز میں پہلے جیسی سختی نہ تھی۔ وہ جوان تھا اور اپنی دنیا میں چل رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے الفاظ اس کے اندر وہ تبدیلی نہ لا سکے جو مجھے چاہیے تھی۔ گھر کے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دیر تک میں اور میرا شوہر ایک بستر میں ہی مختلف سمت میں پڑے رہے۔ ہم قریب تھے مگر دور تھے، ایک دوسرے کے راز ہمارے بیچ ایک دیوار بن گئے تھے۔ اپنے کیے پر پچھتاتی رہی اور میں نے لڑکپن کی شان، ماضی کے غرور اور اپنی ضدوں کے سینکڑوں لمحے یاد کیے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں دوبارہ وقت کو پلٹ سکتی تو میں روبینہ کو نکالتے وقت کسی دوسرے طریقے سے پیش آتی۔ شاید اس کی زندگی بدل سکتی تھی، شاید میرا بیٹا مجھے اتنا دور نہ ہوتا دکھائی دیتا۔ اور کیا ہم نے وہ سبق سمجھا جو وقت ہمیں دینا چاہتا تھا؟ ہمارے گھر میں زیادہ دیر ٹھہرتی اور میرے دل میں ایک دھواں سا رہ گیا تھا جو صادقتاً معافی مانگنے الفاظ میں تبدیلی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میرے شوہر نے ایک دن مجھے اپنے پاس بلایا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سنجیدگی تھی، جیسے وہ کوئی بات مجھے کہنے لگا ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، لیکن تم وعدہ کرو کہ یہ سننے کے بعد اپنا رویہ نہیں بدلو گی۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم جانتی ہو کہ میں تم سے بہت محبت کرتا تھا، بلکہ اب بھی کرتا ہوں، لیکن ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب مجھے لگا کہ یہ محبت تمہارے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اس نے بتایا کہ جب تم ماں بننے والی تھی تو وہ لمحہ میرے لیے بہت خوبصورت تھا۔ تمہیں ہر خوشی دینے کا خواب دیکھا تھا، لیکن اس دنیا میں وہ بیٹا آنے سے پہلے ہی مر گیا، اور دنیا میں آنے کے چند لمحوں بعد ہی اس کی سانسیں رک گئی۔ تم اس وقت بے ہوش تھی اور میں تمہاری حالت دیکھ کر اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس کے بعد تم کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں تمہیں اس صدمے میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا خواب ٹوٹ گیا ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہا۔ اسی وقت اسپتال میں روبینہ کو بھی لایا گیا۔ اس نے ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ یہ بچہ مجھے دے دو، میں اسے اپنی بیوی کی گود میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس کے دکھ سے بچ جائے۔ میں نے اسے بتایا کہ تمہاری وفاداری ہمارے خاندان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے، میں یہ قرض کبھی نہیں اتار سکتا۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں وہ دن جیسے آج بھی تازہ تھا۔ اس نے کہا کہ روبینہ مان گئی اور اس نے اپنا بیٹا مجھے دے دیا۔ پھر اس نے سب کو اور اپنے شوہر کو یہ کہہ دیا کہ اس کا بچہ مردہ پیدا ہوا تھا، جو بعد میں طلاق کی صورت میں ختم ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جب تم نے بعد میں روبینہ کو احمد کے آیا کے طور پر رکھا تو وہ خوش ہو گئی، کیونکہ اس کی طرف وہ اپنے بیٹے کے قریب رہ سکتی تھی، اس کا ہر طرح سے خیال رکھ سکتی تھی، اور پھر بیٹے کو بھی اپنی ماں کا پتہ ہوتا کہ وہ گود پہچاننے لگا۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہیں یہ سب برا اس دن لگنا شروع ہوا جب وہ احمد کو کہہ رہی تھی کہ مجھے ماما بولو، شاید اس لیے کہہ رہی تھی کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اسے ماں کہے، لیکن تم نے اسے گھر سے نکال دیا اور پھر وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ مجھے صرف یہ پتہ چلا کہ اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا۔ میں خود بھی اپنی بیماریوں میں مصروف ہو گیا۔ جب وہ واپس آئی اور احمد پھر سے اس کی طرف مائل ہونے لگا تو یہ ایک ماں اور بیٹے کے رشتے کی کشش تھی، اس میں اور کچھ نہیں تھا، کیونکہ تم اس کے بعد بھی ماں نہیں بن سکتے تھے۔ میں نے تمہیں ایک بڑے صدمے سے نکالا تھا، تم نے اسے بدگمانی اور بدل دیا۔ میری زندگی میں آنسو آتے کہ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ تم نے یہ بات احمد کو بتائی؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ بات کبھی نہیں بتائی، اور قدرتی طور پر روبینہ کی طرف مائل ہے کیونکہ وہ اس کی سکی ماں ہے۔ میں سوچ میں ڈوب گئی کہ روبینہ نے میرے لیے کتنی بڑی قربانیاں دیں اور میں نے اس کے ساتھ کتنا برا کیا۔ میرے شوہر نے جب مجھے یہ سب حقیقت بتائی تو میرے دل اور اندر سے برسوں سے سوال وسوسے اٹھے، سب جیسے دھوپ میں بڑی برف کی طرح پگھل گئے۔ ایک پل کے لیے خاموش رہی، کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے خوش ہوں یا اداس۔ ایک طرف میرا دل جیسے ہلکا ہو گیا، کیونکہ مجھے اب یقین ہو گیا کہ روبینہ اور احمد کے درمیان کوئی ایسی بات نہیں جو میرے دل پر شرمندگی یا پریشانی ہو، لیکن دوسری طرف ایک گہری کسک بھی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کے ان قیمتی سالوں میں کتنی بڑی غلط فہمی
سینے سے لگا کر رکھی، اور اس کی وجہ سے روبینہ جسے نیک دل اور قربانی دینے والی عورت کو بار بار تکلیف دی۔ میں نے سوچا کہ جس نے میری خوشی کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور اتنا بڑا راز برسوں دل میں رکھا، اس کی محبت کتنی سچی اور خالص ہو گئی۔ میرے دل میں اس کے لیے عزت اور محبت پہلے جیسے زیادہ بڑھ گئی۔ اسے صرف اپنے شوہر کے طور پر دیکھتی تھی، مگر اب وہ مجھے ایک ایسا انسان لگا کہ جو صرف محبت کرنا جانتا ہو۔ اس سب کے بعد میرے دل میں یہ طے ہو گیا کہ میں روبینہ سے معافی مانگوں گی۔ میں نے اسے کمرے میں بلایا اور بڑی نرمی سے کہا کہ مجھے حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم نے میرے لیے اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی دی۔ تم نے اپنے جیتے جاگتے بیٹے کی میری جھولی میں ڈال دیا کہ میں اپنی ایک بڑی محرومی سے بچ سکتی۔ میں نے بدلے میں تمہیں شک کی نگاہ سے دیکھا، تمہیں گھر سے نکالا، تمہارے کردار پر شک کیا۔ کوئی بات نہیں، آپ مجھے واپس لے آئی، یہی میرے لیے کافی ہے۔ میں اپنے بیٹے کے قریب رہ سکتی تھی۔ میں اس کے جواب پر حیران رہ گئی۔ یہ وہ عورت تھی کہ جس نے میرے لیے اپنی ممتا کو قربان کر دیا، اور پھر بھی دل میں میرے لیے ذرا بھی کرواہٹ نہیں رکھی۔ میں نے کہا کہ نہیں روبینہ، یہ کافی نہیں ہے، ہمیں احمد کو سب کچھ بتانا ہوگا، وہ حقیقت سے واقف ہو سکے۔ اس نے فوراً کہا کہ نہیں، ایسا نہ کریں، اس کے لیے یہ ایک بڑا دھچکا ہوگا، پھر وہ شاید یہ سب برداشت نہ کر سکے۔ وہ اپنی زندگی میں خوش ہے، روبینہ بھی اسی گھر میں ہے، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ بوجھ دل میں نہیں رکھوں گی۔ ایک خاندانی عورت ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ سب سامنے آ جائے۔ چند دن بعد میں نے ایک دن کا انتخاب کیا۔ میں نے روبینہ کو بھی کمرے میں بلایا، احمد کو بھی، اور اپنے شوہر کو بھی۔ ہم سب ایک ساتھ بیٹھ گئے اور ہم نے بڑی سنجیدگی سے بات شروع کی۔ میں نے احمد کو بتایا کہ تمہاری پیدائش کے دن کیسا تھا۔ تم اس دنیا میں آئے، لیکن تمہاری حقیقی ماں روبینہ تھی۔ میں نے کہا کہ وہ دن میری زندگی کا سب سے کٹھن دن تھا، کیونکہ میرا بیٹا پیدا ہو کر اس دنیا سے چلا گیا۔ تمہارے والد نے میری خوشی کے لیے روبینہ سے تمہیں مانگا، اور اس نے کسی تردد کے بغیر اپنی ممتا کا سب سے قیمتی تحفہ مجھے دے دیا۔ اس نے سب کو یہ بتایا کہ اس کا بچہ مردہ پیدا ہوا ہے۔ احمد یہ سب سن کر خاموش ہو گیا۔ پہلے اس کے چہرے پر حیرت تھی، آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے روبینہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا کہ اس لیے تو میرا دل ہمیشہ ان کی طرف کھنچتا تھا، یہ میری سگی ماں ہیں۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ لیکن آپ بھی میری ماں ہیں، میرے لیے ایک نہیں بلکہ دو مائیں ہیں۔ میں یہ سن کر خود بھی رو پڑی، اور اس لمحے مجھے لگا کہ جیسے برسوں کا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اس دن کے بعد احمد کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگا۔ اس نے مجھے اپنی زندگی میں ایک خاص مقام دیا۔ روبینہ کے ساتھ اس کا تعلق بھی مضبوط ہو گیا۔ اب وہ نہ صرف مجھے ماں کہتا تھا بلکہ روبینہ کو بھی عزت دیتا تھا۔ پہلے جو الجھنیں اور دوریاں تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ ہم سب ایک خاندان کی طرح جڑ کر رہ گئے۔ اور پھر احمد کی شادی کا وقت آ گیا۔ ہم نے بڑی دھوم دھام سے شادی کی۔ اس کی بیوی آئی تو میں نے روبینہ سے مل کر اس کا استقبال کیا، اور وہ بھی خوش قسمت تھی کہ اسے ایک نہیں بلکہ دو ماؤں کی محبت مل رہی ہے۔ ہمارے گھر میں ہنسی خوشی کا دور شروع ہو گیا۔ ہم سب مل کر کھاتے پیتے ہنستے رہتے۔ میں نے طے کیا کہ روبینہ کے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کروں گی۔ میں نے اسے کہا کہ تم میری بہن ہو اور آخری دم تک میری بہن رہو گی۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ آپ جیسی بہن ملنا میری قسمت تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی نرمی اور برداشت نے ہی اسے ایک مقام دیا۔ وہ پہلے سے ہی اتنی اچھی انسان تھی، جو بھی بات اس سے کہتی تھی وہ مان لیتی تھی۔ احمد کو روبینہ کے ساتھ دیکھتی تو میرے دل میں کوئی جلن یا شک نہیں تھا، بلکہ ایک سکون ہوتا کہ میرا بیٹا دو ماؤں کی دعاؤں اور محبت میں پل رہا ہے۔ میں سوچتی کہ اگر اس دن میرا شوہر یہ قدم نہ اٹھاتا تو شاید میری زندگی محرومیوں میں گزر جاتی۔ اس نے مجھے ایک ایسا شوہر دیا جو میری خوشی کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا تھا، مجھے محبت بانٹ سکتا تھا۔ ہمارا گھر اب واقعی ہی خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ ہنسی خوشی دن آ گئے تھے جن کا میں نے برسوں پہلے خواب دیکھا تھا۔ احمد کی زندگی میں سکون تھا، روبینہ کے دل میں اطمینان تھا، اور میرے دل میں وہ محبت اور عزت جو میں نے برسوں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ ہم سب نے ایک نئے سفر کا آغاز کر دیا تھا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔